حاضرین مجلس، آج کی یہ محفل شادی کی تقریب کی یہ محفل ہے۔ شادی ایک ایسا عمل ہے جس کو دنیا کے تمامی مذہب کے رہنماؤں نے، دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب کے پیشواؤں نے اس عمل پر زور دیا، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ جو اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کیا وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد آدم کو یہاں تک کہ جب اس دنیا کو بسانا، رچانا، بسانا منظور ہوا تو رب کائنات نے اپنے حکم سے فرشتوں کو حکم دیا، مٹی لاؤ، پانی لاؤ، آگ لاؤ، اور یہ ساری چیزیں فلانی جگہ سے مٹی لاؤ، فلانی جگہ سے آگ لاؤ، سب کو اکٹھا کروا کر کے اس کا ایک خمیر تیار کیا، اور اس خمیر سے سیدنا آدم کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھلایا کہ کسی شے کا وجود نہیں تھا، لیکن جب میں نے چاہا تو لفظ کن کے ذریعے سے آدم کو پیدا کیا۔ پھر رب کائنات نے دوسرا موقع اپنایا کہ باپ کی شکل میں سیدنا آدم موجود ہیں، لیکن ماں کا کہیں وجود نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو جنم دیا۔ باپ کی حیثیت سے سیدنا آدم موجود ہے، ماں کا کہیں وجود نہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس احادیث مبارکہ کی تصدیق کیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کے دائیں طرف کے پسلیوں کے مقابلے میں بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے، ایک پسلی کم ہے، اور یہی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا آدم کی پسلی سے رب کائنات نے حضرت حوا کو جنم دیا۔ اور تیسرا طریقہ اس دنیا میں اولاد آدم کے لانے کا یہ اپنایا کہ باپ کی شکل میں باپ موجود ہو، ماں کی شکل میں ماں موجود ہو، اور ان دونوں کے آپسی ملاقاتوں کے نتیجے اور ثمرے سے رب کائنات نے اس دنیا کو بسایا، رچایا، بڑھایا، اور یہ دنیا آج تک بستی چلی گئی۔ دراصل لفظ شادی یہ عربی فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں خوشی، اور اردو کے اندر بھی یہ لفظ شادی ہی کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ خوشی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک خوشی ہمیشگی کی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوا کرتی ہے۔ تو وہ شادی جس شادی کے اندر کردار مصطفیٰ
فرمان مصطفیٰ کا پاس و لحاظ کیا جائے، اس شادی کی خوشی یہاں سے لے کر کے عبدالآباد تک قائم رہے گی، اور جن شادیوں کے اندر فرمان مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اس شادی کی خوشی اسی مجلس تک محدود رہے گی اور آگے یہ خوشی دینے والی نہیں رہے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب والوں نے اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے انداز میں شادی کا ایک طریقہ کار متعین کیا۔ غیر مسلمین چونکہ آگ کی پرستش کیا کرتے ہیں، تو اس وجہ کر ان کی شادیوں میں دولہے اور دلہن کو کے پلووں کو باندھ کر کے آگ کے سامنے پھیرے لگوائے کرتے ہیں، گویا کہ آگ ان کا معبود ہے، اور اس معبود کو وہ گواہ رکھ کر کے اس بندھن میں باندھ رہا ہے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی وہ پھیرے نہیں لگوائے اور ان کے رہنماؤں سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ شادی نامکمل، سناتن دھرم کے اعتبار سے وہ شادی نامکمل کہی جائے گی۔ عیسائیوں کے یہاں آپ دیکھ لیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی مجمع عام کے سامنے اسٹیج پر آئیں گے، اور ایک انگوٹھی اس کے گلے میں ہاتھ میں اور وہ دوسری انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ڈالیں گے اور ایک دوسرے کو ہار پہنائیں گے۔ لیکن عیسائیوں کے یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے لیے شرط ہے گرجا گھر میں ہونا۔ کہاں ہونا؟ گرجا گھر میں ہونا۔ تو گرجا گھر میں جب یہ عمل پیش کیا گیا تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ وہاں موجود ہیں، اور یہ شادی کا جو بندھن باندھا جا رہا ہے اس کی شہادت حضرت عیسیٰ کی موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی موجودگی۔ جین کے یہاں صرف ایک دوسرے کو مالا پہنا دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے مذاہب کے جو اصول شادی ہیں ان تمام کے تمام اصول ان کے مذاہب سے ملے ہوئے، ان کے مذاہب سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں خلاف ورزی ہوگی تو ان کے مذہب کے اعتبار سے شادی ناقص اور نامکمل مانی جائے گی۔ لیکن نوجوانوں، آج ہماری شادیوں میں کہیں عیسائیت کی رنگ نظر آ رہا ہے، کہیں مجوسیوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، کہیں جینیوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، کہیں غیر مسلموں کی رنگت اور شکل و شباہت اور رسم و رواج آج ہماری شادیوں میں نظر آ رہا ہے۔ شادی بہت ہی بابرکت شے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب، دونوں عالم کے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کا ایک فرد عقد مسنون کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا نکاح سے کیا، دنیا کی شروعات نکاح سے کیا، اور جس دن یہ نکاح کا عمل ختم ہو جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدنا حوا کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد کر دوں، تمہارا نکاح کر دوں حوا سے۔ کس سے؟ حوا سے۔ لیکن آدم، تمہیں مہر کی ادائیگی کرنا تمہارے ذمے لازم و ضروری۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے الہ العالمین، اے خالق کل مالک کائنات، یہ گفتگو کہاں ہو رہی تھی؟ عرش اعظم پر۔ کہا اے الہ العالمین، یہاں تو کسی شے کا وجود نہیں، اور آپ نے آدم کی ذمے مہر کی ادائیگی کو لازم و ضروری قرار دیا، تو آدم مہر میں کیا پیش کرے؟ کوئی چیز تو ہے نہیں دینے کو، کیا چیز دے آدم؟ تو الہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم دونوں 10 مرتبہ میرے محبوب نبی آخر الزمان سرور دو جہاں مونس بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ دو، یہی تمہارے مہر کی طرف سے کافی ہو جائے۔ یہیں سے دنیا کی ابتدا ہوئی۔ سیدنا آدم اور سیدنا حوا کے نکاح سے رب کائنات نے دنیا کا آغاز کیا۔ اس نکاح کے بعد ہی جو قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم و حوا، یہ جنت ہے، اس کے اندر تم دونوں رہو، کھاؤ پیو، عیش مشرت خوشی کی زندگی گزارو، لیکن خبردار بس ایک کام یہ کرنا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب مت جانا۔ کس درخت کے؟ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فتکونا من الظالمین، اور اگر تم چلے گئے اس درخت کے پھل کا استعمال کر لیا تو قرآن مقدس کا رہا فتکونا من الظالمین، رزلٹ ہینڈ ٹو ہینڈ رب کائنات نے سنا دیا کہ تم دونوں ظالمین میں شمار کیے جاؤ گے، مجرموں میں شمار کیے جاؤ گے، خطا کاروں میں شمار کیے جاؤ گے، ملزموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو یہیں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح سے رب کائنات نے اس دنیا کا آغاز کیا، اور پھر اس دنیا کی انتہا بھی ہوگی وہ کس وقت؟ جس وقت نکاح کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ نکاح کیسے ختم ہوگا، نکاح تو رہے گا۔ تو اس سے مراد ہے حدیث مبارکہ کے اندر ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، کہ اس وقت تک اس سرزمین پر قیامت کا نزول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک فرد بھی، اتنی بڑی سرزمین کے اوپر ایک انسان بھی اگر اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی۔ تو جب تک اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا، نکاح کا وجود رہے گا، اور جب اللہ کے نام لینے والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو
نکاح، پھر رخصت ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو رب کائنات نے اس دنیا کی شروعات بھی کیا نکاح سے اور ختم بھی کریں گے نکاح کے خاتمے سے۔ یہ اتنی عظیم المرتبہ اور اتنی بابرکت اور اتنی رحمت والا عمل ہے کہ آقا رحمت نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح ہماری سنت، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، اعراض کیا، انکار کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی صاحب ایمان نہیں ہے۔